بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک نمونیا کے بارے میں ہے۔ نمونیا پھیپھڑوں کی انفیکشن ہے اور اس میں فیور، کف اور سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوا سانس کے ذریعے سے لنگس میں موجود ایلوولائی یا ہوا کی تھیلیوں تک پہنچتی ہے۔ نمونیا کی انفیکشن میں یہ ہوا کی تھیلیاں انفیکٹو فلوئڈ سے بھر جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ آکسیجن کی ٹرانسفر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ یہ انفیکشن مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، جن کو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دنیا میں ہر 13 سیکنڈ بعد نمونیا سے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ ہر 18 سیکنڈ میں ایک اڈلٹ اس کا شکار بنتا ہے اور ہر 47 سیکنڈ کے بعد ایک بچہ اس کی وجہ سے جان سے جاتا ہے، جس کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے۔ نمونیا دوسری بیماریوں کی نسبت بہت سی لوگوں کی موت کا باعث بن چکا ہے۔ دنیا میں صرف اس ہی کی وجہ سے 2019 میں 2.5 ملین لوگ موت کا شکار ہوئے، جبکہ اس میں کووڈ-19 سے مرنے والے لوگ بالکل بھی شامل نہیں۔ نمونیا پھیپھڑوں کی بیماری ہے، جس میں پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، جس سمپٹومیٹک، اے سمپٹومیٹک، مائلڈ لوکلائزڈ یا ملٹی آرگنز ڈسفنکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اب ہم اس کی وجوہات پر آتے ہیں۔ یہ مختلف مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جن میں بیکٹیریا اور ریسپیریٹری وائرسز زیادہ کامن وجوہات ہیں۔ وائرسز میں ریسپیریٹری سائنوسوئیل وائرس، کرونا وائرس، رینو وائرس، میٹانیمونو وائرس، انفلوئنزا وائرس شامل ہیں، جبکہ بیکٹیریا میں ہیموفیلس انفلوئنزا، اسٹریپٹوکوکس نمونیا اور کلیبسیلا نمونیا اس کا باعث بنتے ہیں۔ نمونیا کو مختلف کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ کامن ان میں کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ہے۔ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا اور نوزل کومل نمونیا اس وقت ہوتا ہے جب پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ اینٹی بائیوٹکس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ان کا علاج ناممکن بن جاتا ہے۔ کون لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہر کسی کو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہو، بڑی عمر کے لوگ جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو، جن میں COPD، ڈائبٹیز اور کرونک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ساتھ یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر پولوشن جیسے سالڈ فیول کو کوکنگ اور ہیٹنگ کی وجہ سے اس کی انفیکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایئر پولوشن بہرحال ایک بڑا رسک ہے۔ بچے 5 سال سے کم اور پری میچور بچوں میں ایک اہم ڈیتھ کی وجہ ہے۔ نمونیا میں پیشنٹس کو مختلف قسم کے سمپٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ شارٹیج آف بریتھ، چیسٹ پین، پروڈکٹیو کف، فیور، شیکنگ چلز اینڈ سویٹنگ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ان ساری سمپٹمز کی وجہ سے پیشنٹ بہت ڈسٹرب رہتا ہے اور اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس کی پریونشن کے اوپر آتے ہیں۔ اس کا سب سے ایفیکٹو وے ویکسینیشن ہے۔ ہر 2 میں سے ایک بچے کو اس کی ویکسین نہیں ملتی، جو کہ پھر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تاہم ویکسین کی وجہ سے نمونیا کی تمام کازز ختم نہیں ہوتی۔ اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ اور آکسیجن کی فراہمی بچاؤ میں مدد دے سکتی ہیں۔ ہر 3 میں سے ایک بچے کو پراپر کیئر نہیں ملتی۔ نمونیا نہ صرف لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، بلکہ یہ سیپسس، ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم، پلیورل افیوژن اور کارڈیک کمپلیکیشن کا بھی باعث بنتا ہے، خاص طور پر نیمونوکوکل نمونیا۔ اگر نمونیا کے پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ 48 گھنٹوں میں جان لے سکتا ہے۔ نمونیا بچوں اور سینئر سٹیزنز میں بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اور ہر سال تقریباً 2.5 ملین لوگوں کی زندگی لے جاتا ہے۔ صرف 2019 میں یہ 6,72,000 بچوں کی جان لے گیا۔ ہر ملک اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے۔ نمونیا سے اموات میں 3 حصے ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ کے 20 ممالک کے ہیں۔
ایڈلٹ نمونیا کی ڈیتھ زیادہ تر یورپ، امریکہ اور ایشیا میں زیادہ ہے۔ بچوں کے نمونیا کی وجہ سے مرنے میں افریقہ اور ایشیا سر فہرست ہیں۔ یہاں کے 5 ممالک ان میں ٹاپ پوزیشنز پر ہیں، جن میں نائجیریا، انڈیا، پاکستان، ایتھوپیا، کینیا شامل ہیں۔ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس کی اویئرنیس دینے کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، بڑوں کو اس جان لیوا مرض سے بآسانی بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔